علم کی کمی ہونا شروع ہو جائے. ائمہ کا دور، علماء کا دور، محدثین کا دور، فقہا کا دور، یہ 6-7 صدیوں میں ختم ہو. آہستہ آہستہ علم کی کمی ہوتی جائے گی اور جہالت کا غلبہ. اور فرمایا یہ مت سمجھنا کہ علم تمہارے سینوں سے کھینچا لائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا یقبض العلم بقبض العلماء، علماء اٹھا لیے جائیں گے، اور وہ جو بھی یاد رکھیے دنیا میں جو بڑا عالم اس دنیا سے جاتا ہے وہ علم کا کوئی نہ کوئی ایسا باب اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے جو اس کی ذات پہ اللہ نے کھولا ہوا ہے. کوئی بات، کوئی فہم، تدبر کا کوئی جہان، کوئی باتیں اللہ نے اس پر کھولی ہوتی، لہذا علماء کے اٹھائے جانے سے علم اٹھا لیا جائے. لہذا رفتہ رفتہ وہ دور جس طرح علماء کے اٹھائے جانے سے علم کم ہوتا جا رہا ہے، کتابی علم رہ گیا، وہ جو ٹھوس علم تھا، وہ جو صدری علم تھا، وہ جو نور علم تھا، وہ جو رسوخ علم تھا، علم کی پختگی تھی، وہ اب نہیں رہی ہے. اب تو بڑوں کی، پہلوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہم پڑھ لیں اور سمجھ لیں بڑی بات. نئی تحقیق، نئی تصنیف، نئے جہان، یہ تو چھوڑیے، ان کی باتوں کو سمجھ لیں تو بڑی بات. یہ فتنوں کے زمانے میں، یہ ابھی میرے ہاتھ میں کتاب تھی، دیجیے گا. تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو انقلابات عالم اور فتنوں پر ایک نوٹ لکھے تھے، اپنی ایک کتاب کے کچھ باب تھے، وہ انتہائی تلاش کے بعد اور یہ بڑی دیر کے بعد یہ کتاب ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ شاہ ولی اللہ کا دور کم از کم آج سے 3 صدیاں گزر گئی، اس پر بات ہی نہیں ہوئی. اور قریب 3 صدیوں کے بعد کسی نے قلم اٹھایا کہ یہ فتن پر ہے، آنے والے وقت پر ہے، کہ کوئی تو ہو جو اس کو آسان کرے اور ان کے علوم کو جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرے. تو یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کیا، یعنی 3 صدیاں پہلے، اور اس پر نہ ہمارے علم میں ہے، نہ ہم کوئی پڑھتے ہیں، نہ کوئی. تو یہ علم کی کمی اور غلبہ جہالت کی دلیل ہے.